کہ خسرو اور کیقباد بڑے بڑے یہ کیانی کہلاتے ہیں. یہ کیاں جو ہے یہ بڑی عظیم ایک یوں سمجھیے کہ خاندان تھا بادشاہوں کا، لیکن یہ کہ وہ پوری سلطنت کسریٰ ختم ہو گئی. کیوں؟ اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، اور حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خسرو نے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت چاک کر دی. اور واقعتاً سلطنت کسریٰ جو ہے ختم ہو گئے، نام و نشان ختم ہو گیا. دوسری طرف سلطنت روما تھی، عیسائیوں کے ساتھ، چونکہ وہ تھی کرسچین، عیسائیوں کے ساتھ حضور کے زمانے میں کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا. سارا تصادم ہوا تھا یا مشرکین عرب سے اور یا یہودیوں سے. عیسائی جو ہے عربین پیننسولا میں تھے ہی نہیں، یمن کے علاقے میں کچھ تھے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی. دوسرے عیسائیوں میں ابھی اہل علم موجود تھے، جیسے آپ کو معلوم ہے نجاشی بادشاہ کیسے ایمان لے آئے. اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی، اور اس نے کہا بین ہی جو ان آیات میں تم نے پڑھا ہے، عیسیٰ کی حقیقت اس سے تن کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے. اسی طرح ہرقل نے جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا، اس نے جو بھی پیغامبر آئے تھے ایلچی، ان کا اکرام کیا، احترام کیا. وہ عالم تھا، جان گیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، چاہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں بشرطے کہ میرے سارے درباری سپہ سالار بھی ایمان لے آئیں. جیسے کہ سن 300 عیسوی میں پوری رومن امپائر نے عیسائیت اختیار کی تھی، اس سے پہلے وہ بت پرست تھے. 300 عیسوی میں سلطنت روما کا جو ایمپرر تھا وہ ایمان لے آیا حضرت عیسیٰ پر. اس وقت تک ظاہر بات ہے اسلام حضرت عیسیٰ کا دین تھا، حضور تو ابھی آئے نہیں، حضور کے آنے میں تو ابھی 300 برس سے باقی ہیں. وہ عیسائی ہو گیا، پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو وہ نظام جو تھا حکومت کا برقرار رہا، انٹیکٹ رہا. ہرقل یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح میری پوری سلطنت ایمان لے آئے تو میری حکومت برقرار رہے. لیکن یہ کہ اس کے جو درباری تھے اور اس کے بڑے بڑے جو سپہ سالار اور جرنیل تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ بادشاہت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی. ایمان تو نہیں لایا لیکن پہچان گیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سلطنت روما سے پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس کی 3 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی، پورے شمالی افریقہ سے نکال باہر کیا، پورے مغربی ایشیا سے، یہ شام اور ترکی کا علاقہ اناطولیہ نکال دیا، اور اس کی سلطنت محدود رہ گئی یورپ کے اندر. تو یہ عظیم کام ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں. اب سوچئے اس عظیم ریولوشن کا بھی کوئی کاؤنٹر ریولوشن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں. ایرانی بڑے زبردست نیشنلسٹ لوگ تھے، نسل پرست، اپنی نسل پر فخر کرنے والے. ہماری روایات عظیم ہیں، ہم کہ خسرو کے وارث ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ چاہتا تھا کہ خسرو کے دور کی عظمت اور سطوت کو دوبارہ لے آئے. 2500 سالہ جشن اس نے منایا تھا، وہ چاہتا تھا وہی شان میری ہو جائے جو کہ خسرو کی تھی. یہ جو ان کے اندر نیشنلزم تھا، جب ان کی سلطنت کے پرخچے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی، وہ خون کے پیاسے ہو گئے عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں یہاں آپ کو ذرا ایک حوالہ دے دوں. فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا، حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن چونکہ پرانے ایرانی ذہن کی عکاسی کر رہے تھے، تو انہوں نے جب کہ عرب فوجیں آئی ہیں تو اس نے ایران کا جو اپنے اوپر فخر تھا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے، زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجائیست آیت قرار کہ تختے کیا را کنند آرزو تفو برتو ہے چرخ کرداں تفو. کہ یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، گوہ کھانے والے. یہ گوہ ایک بڑی سی چھپکلی کا جیسا جانور ہوتا ہے جو صحرا کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اپنا ایک گھر بنا کر رہتا ہے، اسے کھاتے تھے. تو یہ گوہ کھانے والے، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے عرب، آج ان کی یہ جرت، یہ جسارت، یہ ہمت کہ تخت کیاں را کنند آرزو، کہ وہ آج آرزو کر رہے ہیں کہ کہ سلطنت کہ کا تخت جو ہے وہ ہمیں مل جائے. تفو برتو ہے چرخ کرداں تفو، تف ہے تجھ پر اے گردش کرنے والے آسمان، تف ہے تجھ پر. لہذا
اب کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس آئی ہے، حضرت عمر کی شہادت اس کا نتیجہ ہے۔ ہرمزان ایک جرنیل تھا اور اس کے جنگی جرائم اتنے شدید تھے ایرانی کے کہ واجب القتل تھا۔ وہ گرفتار ہو کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس کی چالاکی دیکھیے، اس نے کہا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ذرا پانی پلوا دیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا پانی لا دو۔ ایک کٹورے میں پانی دے دیا گیا۔ پھر کہا دیکھیے امیر المومنین، مجھے ضمانت دیجیے کہ جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں مجھے قتل نہیں کریں گے۔ فرمایا ہاں ہاں تم پانی پی لو، جب تک یہ پانی تم نہیں پیو گے ہم قتل نہیں کریں گے۔ اس نے وہ کٹورا پھینک دیا۔ نہ اب میں یہ پانی پی سکتا ہوں نہ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ہے یہ کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ اس ہیلے سے جان بچا گیا۔ پھر اس شخص نے ابو لولو فیروز ایک غلام تھا، اسے اس کام کے لیے تیار کیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا وہ، اور حضرت مغیرہ نے اس سے روزانہ کی ایک اجرت کہ تم کام کرو، مجھے صرف 7 آنے روزانہ دے دیا کرو۔ اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ یہ مجھ سے بہت زیادہ طلب کرتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا دیتے ہو؟ 7 آنے۔ تم کرتے کیا ہو؟ کہ میں نجار بھی ہوں، میں لوہار بھی ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ فرمایا اتنے پیشوں کا جاننے والا اس کے لیے یہ روزانہ کا ٹیکس یہ زیادہ نہیں ہے، یہ تمہیں دینا چاہیے۔ اس نے کہا میں چکیاں بھی بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا۔ کہنے لگا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز دنیا بھر میں جائے گی۔ وہ شخص ہے اور ہرمزان کی سازش کے تحت وہ ایرانی جسے بعد میں ایرانیوں نے کیا کہا، جس نے قتل کیا حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو لولو فیروز۔ آج بھی ایران میں اس کی قبر کی تصویریں بکتی ہیں تعداد کے اندر۔ حضرت ابو لولو فیروز وہ آیا ہے مسجد نبوی میں، اور آ کر اس نے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے حملہ کیا، 5-6 وار خنجر کے کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شدید مجروح ہو گئے۔ یہ انتقام تھا جو عجم نے، وہ سلطنت کے جس کے ٹکڑے ختم ہو گئے تھے، جس کا ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اس نے انتقام لیا عالم اسلام سے۔ سمجھا انہوں نے یہ تھا کہ شاید یہ پوری عمارت اسی ایک ستون پر کھڑی ہے، حضرت عمر ہی کے ستون پر کھڑی ہے، اس ستون کو گرا دو گے پوری عمارت گر جائے گی۔ لیکن ثابت ہوا نہیں، یہ محمد کی بنائی ہوئی عمارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت قوی ہے، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، کوئی ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی، ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، اور جوں کا توں جو قافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت قیل و قال ہے، ان پر تنقیدیں بھی کی، اپنوں نے بھی کی ہیں، دشمنوں نے بھی کی ہیں۔ لیکن بات جان لیجئے، یہ تاثر غلط ہے کہ ان کے پورے دور خلافت کے اندر فتنہ رہا یا ہنگامہ رہا، قتل غلط۔ 10 برس خلفائے راشدین میں طویل ترین دور خلافت حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 برس۔ حضرت ابو بکر کے تو 2.25 برس تھے، حضرت عمر کے 10 برس تھے، ان کا 12 برس، اور 12 میں سے 10 سال ایسے تھے بعین ہی جیسے حضرت عمر کے 10 سال تھے۔ امن و امان ہے، سکون ہے، چین ہے، اور قافلہ اسلام بڑھ رہا ہے، فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، فتوحات سیلاب کے مانند آگے بڑھ رہی ہیں۔ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا یہ سیل رواں کوئی روکنے والی کوئی طاقت دنیا میں رہی نہیں تھی۔ کسرا ختم، سلطنت ایران ختم، اور دوسری سپر پاور سلطنت روما، اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی گئی، 1 رہ گئی۔ اب کون تھا؟ خارج میں کوئی طاقت نہیں تھی جو اسلام کے اس سیلاب کو اور پوری نوع انسانی پر اتمام حجت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اب ایک فتنہ اٹھا، دیکھیے حضور کی کنفنٹریشن 3 مذاہب سے ہوئی تھی۔ ایک مذہب مشرکین کا، شرک کا قلع کما کر دیا گیا جزیرہ نما عرب سے، ختم ہو گئے۔ انہوں نے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھائیں
حضرت ابو بکر کے زمانے میں ان کو کرش کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد دوسری طاقت کون تھی؟ مذہبی، یہودی۔ یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ 2 کو مدینے سے نکال دیا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے، حالانکہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی ان سے معاہدے کر لیے تھے۔ ان کا میثاق مدینہ یہ در حقیقت ایک پیکٹ تھا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا۔ مدینے پر اگر کوئی حملہ کرے گا، اور ظاہر بات ہے یہ ایک امکان تھا کہ مکے والے آ کر حملہ کریں، مشرکین مکہ، لیکن مدینے کا ہم تحفظ کریں گے مل کر، مسلمان اور یہودی۔ لیکن انہوں نے ہر موقع پر وعدہ خلافی کی۔ پہلے بنو قینقاع نکالے گئے، پھر بنو نذیر نکالے گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بدترین جو ہے بدعہدی بنو قریظہ نے کی، اور ان کو بڑی سخت سزا دی گئی، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمارے حلیف ہے، جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ اور حضرت سعد نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ بڑی سخت سزا تھی کہ جو دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ان کا اڈا تھا بہت بڑا خیبر میں، وہ نکال دیا گیا، وہاں سے انہیں نکالا گیا، اس کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی، لیکن ان 2 کے ساتھ ایک مشرکین عرب کا خاتمہ ہوا اور ایک جزیرہ نما عرب سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا۔ لہذا ان کے اندر جلن تھی، انتقام کی آگ تھی۔ سب سے بڑا تو حسد تھا کہ 2000 سال سے نبوت اور رسالت ہمارے پاس تھی، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام، 1400 برس ہماری تاریخ کے وہ ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ نوٹ کیجئے اس بات کو، حضرت موسیٰ 1400 قبل مسیح میں، اور حضرت عیسیٰ سن عیسوی کا آغاز، ان 1400 سالوں میں مسلسل نبوت بنی اسرائیل میں رہی۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی حکومت، ریاست، سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے۔ اذا ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی نبی کا انتقال ہوتا تھا ان کا خلیفہ دوسرا نبی ہوتا تھا۔ یہ چین ٹوٹی نہیں، 1400 برس آپ کو معلوم ہے۔ حضرت داؤد بادشاہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، نبی بھی ہے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تورات انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، بے شمار صحیفے اور دوسرے چھوٹے نبیوں کو دیے گئے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کو چن لیا، جو اسرائیلی نہیں تھے، جو اسماعیلی تھے، حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اس پر انہیں سخت رنج، حالانکہ وہ پہچانتے تھے حضور کو، ان کی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی تھی وہ پوری حضور پر جو ہے مطابق ہو رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ بدترین دشمن، حسد کی آگ میں جلنے والے، اور آج تک وہی معاملہ ہے۔ ان کی نیچر تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ اب جو کچھ قیامت صغریٰ آنے والی ہے مڈل ایسٹ میں، عراق پر حملے کے بعد جو کچھ ہوگا، اس سب کی سازش کس نے کی ہے؟ یہود نے۔ یہ ساری اسرائیلی سازش ہے۔ بہرحال یہ علیحدہ بات ہو جائے گی۔ اب انتقام یہودیوں کا آیا۔ یہودیوں کو یہ معلوم تھا ہم تعداد میں اتنے کم ہیں اور ڈسپرسڈ ہیں۔ سن 70 عیسوی میں ایک رومن جنرل ٹائٹس، اس نے حملہ کر کے یروشلم بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے۔ اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل جو تھا، جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، معبد، عبادت گاہ، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، مسجد اقصی، لیکن انہوں نے اسے کہا ہیکل، ٹیمپل، اس کو گرا دیا تھا نبوکڈنضر نے 587 عیسوی میں۔ دوبارہ انہوں نے بنایا، اسے ٹائٹس نے گرا دیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے، آج تک۔ صرف ایک دیوار اس کی سلامت ہے جسے وہ ویلنگ وال کہتے ہیں، وہاں جا کر ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ اور اس کو اس وقت سے نکال دیا گیا یہودیوں کو، نکل جاؤ فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ لہذا وہ ڈسپرس ہو گئے، کوئی یورپ چلے گئے، کوئی روس چلے گئے، کوئی ہندوستان چلے گئے، کوئی افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، کچھ ایران میں آ گئے،
یہ سب اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا، ہمارا وہ دور جس میں ہم دنیا میں منتشر تھے۔ جب پوری دنیا میں منتشر تھے تو ظاہر بات ہے کسی فوجی مہم کے ذریعے سے مسلمانوں سے انتقام لینا ممکن نہیں تھا، لیکن انتقام لیا ایک ایسی سازش کے ذریعے سے، ایک ایسا فتنۃ الکبریٰ جو ہے برپا کیا ہے، جس کا کہ میں ابھی آپ سے اندازہ کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حضور کے دور میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی، انہوں نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے شہادتیں دی۔ اب دور خلافت راشدہ میں جو شہادتیں پیش کی گئیں وہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے، جو عمارت بن گئی ہے اب گرنے نہ پائے، اسے دشمن گرا نہ دے، اس ڈیفنس کے اندر، اس تحفظ کے اندر جانے دی، ہزاروں نے دی۔ ان پر تنقید کا حق آپ کو حاصل ہے، ان سے اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے۔ وہ حاکم مطلق نہیں ہے، وہ عامل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر پر ان کے کرتے کے اعتبار سے جو ہے وہ تنقید ہو گئی تھی۔ تنقید کرنے والا کون تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمانو منا اہل البیت، یہ تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اتنا قریب تھا۔ حضور حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، کلمہ بغاوت ہے۔ تو کوئی ناگواری کا احساس نہیں، مجمع عام میں بات ہو رہی ہے۔ کیوں کیا بات ہے؟ یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے یہ ان یمنی چادروں سے بنا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور جتنی کا ٹکڑا جو ہے ہر مسلمان کو ملا اس سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہے بھی طویل القامت، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ فرماتے ہیں عبداللہ سے، اپنے بیٹے سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ تم وضاحت کر دو۔ وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دیا ہے، اس سے ہی کرتا بنا۔ الآن نسمع ونطیع، بس اب اس کے بعد آپ فرمائیے، آپ جو کہیں گے سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ یہ متوازن نظام، نہ ڈکٹیٹریت ہے کہ کوئی بول نہیں سکتا، تم اور حاکم وقت پر تنقید کر رہے ہو اور بربرا کر رہے ہو۔ ایک عورت پکڑ لیتی ہے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے آرڈیننس نافذ کر دیا تھا کہ اتنے سے زیادہ، اتنی رقم سے زیادہ مہر نہیں رکھا جا سکتا۔ کہ عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ جب قرآن میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، چاہے تم نے اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں سونا دیا ہو تب بھی طلاق کی شکل میں واپس نہیں دے سکتے۔ قنطار کہہ رہا ہے، آپ کون روکنے والے؟ اور حضرت عمر فرماتے ہیں آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ اسی طریقے کا معاملہ حضرت عمر کا یہ اجتہاد تھا کہ یہ جو زمینیں اتنی بڑی بڑی جو ہے، سواد، عراق، ایران، مصر، سب فتح ہو گئے، چند ہزار صحابہ۔ اب مطالبہ یہ تھا کہ یہ مال غنیمت ہمارے اندر تقسیم کر دیجیے۔ جیسے حضور نے غزوہ خیبر میں جو زمینیں تھیں یہودیوں کی وہ مجاہدین میں تقسیم کر دی تھی، دلیل موجود، دلیل بھی سنت رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کی حکمت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ یہ بات تو میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جاگیرداری قائم ہو جائے گی، کتنے بڑے بڑے رقبے جو ہے صحابہ کو مل جائے گا۔ لیکن انہوں نے جو بات بیان کی وہ یہ تھی اگر یہ سارا تقسیم ہو گیا تو بعد میں آنے والوں کے لیے کیا رہے گا، اور جو فوجیں اب ہمیں پورے نظام کے لیے رکھنی پڑے گی ان کو کون سپورٹ کرے گا، ان کے لیے کہاں سے خرچہ آئے گا؟ تو انہوں نے طے کیا کہ یہ مال جو ہے مال فے ہے، یہ بیت المال کا ہے۔ جو مال غنیمت ہے وہ صرف وہ ہوگا جو عین محاذ پر حاصل ہوا ہے، ہتھیار ہیں یا بھیڑیں بکریاں ہیں یا اور جانور ہیں، یا وہاں پر جو پکڑے جائیں گے قیدی وہ غلام ہوں گے، وہاں پر اگر عورتیں ہوں گی پکڑی جائیں گی، خریدیں ہوں گی۔ یہ نہیں کہ پورے ملک جو ہے وہ غلام بنا دیے جائیں اور پورے ملک کی جو زمینیں تقسیم کر دی جائیں۔ بعض صحابہ کھڑے ہو گئے نہیں۔ اب حضرت عمر نے ٹریبونل قائم کیا ہے، 5 صحابہ اوس میں سے، 5 خزرج میں سے، بیٹھ جائیے، وہاں اپنا بھی وہ پیش کیا نقطہ نظر، باقی انہوں نے بھی کیا۔ وہ ٹریبونل نے فیصلہ کیا کہ عمر کی رائے صحیح ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ نظام سید القوم خادمہم، یہ اگر کوئی کہتا، اگر یہ مثالیں نہ ہوتی تو کہتے کیا تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، یہ شاعری تو تم نے اچھی کر دی ہے، سید القوم خادمہم کبھی ہوا ہے؟ لیکن عمر نے بن کے دکھایا ہے۔ رات کے گشت پر ہے اور ایک عورت کے کراہنے کی آواز آئی ہے، معلوم ہوا کہ درد ذہن میں مبتلا ہے، کوئی اس کے اٹینڈ کرنے والی کوئی خاتون نہیں ہے، گھر سے گئے ہیں،
فرسٹ لیڈی اپنی اہلیہ کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے اٹینڈ کیا ہے، اور اس کے بعد بچہ ہو گیا تو اندر سے ان کی اہلیہ کا امیر المومنین مبارک کو بیٹا ہوا ہے۔ ایک اور دفعہ اسی طریقے سے گشت پر تھے، ایک گھر میں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، معلوم کیا کہ ایک خاتون ہے اور بچے ہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں۔ اس خاتون نے کہا میں نے یہ آگ کے اوپر جو ہے ہانڈی رکھی، اس میں پانی ہے، اور بچوں کو میں بہلا رہی ہوں کہ کچھ پک رہا ہے، ٹھہرو ذرا صبر کر لو، اسی طرح سو جائیں گے بھوکے۔ کانپ گئے گئے بیت المال سے اور بوری گندم کی لے کر اپنے کندھے پر اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھو، کہا میں لے چلتا ہوں حضور۔ نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ اور وہ اپنے کندھے پر لاد کر لائے ہیں اور وہاں کھانا تیار کروایا، بچوں کو کھلایا ہے۔ یہ نظام، یہ ہے رحمت للعالمین کا مظہر۔ یہ جان لیجئے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ سارا انقلابی جد و جہد کا دور ہے، اس میں ابھی نظام کی جو خوبیاں ہیں وہ پورے طور پر سامنے نہیں آئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ بھی کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو ختم کرنے میں صرف ہو گیا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں للی ان بلوم۔ نظام اسلام، اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو ہے ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح نظر آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ مساوات کا اندازہ آپ کر سکتے کوئی؟ حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا۔ لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خون ریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، مدبر اس درجے کے تھے۔ اب آئیے آخری سٹیج آئی، حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا، مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے، کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی، اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، پھر دوبارہ جو ہے فساد ہو جائے گا، آپ کسی کو نامزد کر دیجیے۔ اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیجیے۔ حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کر لیا۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو جائے گا۔ نیت پر نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، صحابی ہیں، نیت غلط نہیں تھی، نیت کیا تھی؟ اور میں سمجھتا ہوں 100% درست تھی کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے، اب اکثریت 9 مسلموں کی ہے، عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں ختم تو نہیں ہوئی، لہذا جب تک کوئی قبائلی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے، حکومت نہیں چل سکے گی۔ یہ ابن خلدون کا لفظ ہے، عصبیت، کوئی چیز جو جوڑے آپ کو۔ تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اب گئے، اکثر و بیشتر گئے۔ اب اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی، 5 سال تک ہوئی۔ اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سمجھا۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتے۔ بہرحال واقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ 10ویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ کے لیے، ولی عہد۔ اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے 5 افراد کے۔ وہ 5 افراد بہت اہم تھے، بہت۔ ابو بکر اہم ترین آدمی تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر۔ عمر نمبر 2 تھے، عبداللہ ابن عمر۔ زبیر، عبداللہ ابن زبیر۔ عباس، عبداللہ ابن عباس۔ اور حسین ابن علی۔ حضرت حسن کا انتقال ہو گیا تھا۔ اہل تشیع کا کہنا یہ کہ زہر دیا گیا، واللہ اعلم، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔
میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی میں نہیں، میں موٹی موٹی باتیں جانتا ہوں۔ بہرحال انتقال ہو گیا تھا، 5 آدمیوں نے نہیں مانا، لیکن دیکھیے یہ تھی تدبر کی بات حضرت امیر معاویہ کی۔ کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کہ نہیں مان رہے تو یہ کر دیں، نہیں۔ دیکھیں گے جب وقت آئے گا۔ جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، اب ایک صاحب جا چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے، اب 4 رہ گئے، 3 عبادلہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جب بیعت ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، تاریخی حقائق، موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے ہیں تو معاملہ غلط ہو جاتا ہے۔ موٹے حقائق کو سمجھیے، جیسے کہتے ہیں میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس۔ میکرو ہسٹری جو ہے، 2 ایک طرف ہو گئے، 2 ایک طرف ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خون ریزی شروع کر دی جائے اور امن و امان ختم ہو جائے۔ یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہو گئی، یہ 2 تو یکجا ہو گئے۔ مصلحت کہہ لیں جو بھی سمجھے، لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکیں گے آپ۔ دیانتاً انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جب کہ ہو گیا معاملہ تو ٹھیک ہے۔ حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ بیٹا نہیں ہو سکتا، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ بہرحال ان 2 کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد شروع ہو جائے۔ 2 کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، وی ہیو ٹو چیلنج اٹ کم وٹ میں۔ عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یا عنہم، تو یہ 2 علیحدہ۔ ان 2 میں اب اختلاف ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہی مقیم رہو مکے میں، حجاز میں، مکے اور مدینے میں، یہاں سے ریزسٹنس موومنٹ ہم شروع کریں گے، کیونکہ یزید کی خلافت تو دمشق میں تھی، بہت دور۔ حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفے سے، کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا، اور جن سبائیوں نے فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف وہ بھی وہیں آباد تھے۔ انہوں نے خطوط کا تاطا باندھ دیا، آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے اور اس یزید کی حکومت ختم کریں گے۔ ڈاک کے تھیلے بھرے ہوئے حضرت حسین نے فیصلہ کیا کوفے جانے کا، بہت روکا۔ عبداللہ ابن عباس بہت ان سے بزرگ تھے عمر میں، اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانا تھے، ایک اعتبار سے پڑدادا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی تھے تو نانا ہو گئے کہ نہیں؟ حضور نانا تھے کہ نہیں؟ اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس، ان کے بیٹے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہو گئے؟ چچا۔ بہرحال میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں اس وقت۔ وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لیے مت جاؤ، خدا کے لیے مت جاؤ، یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا وعدہ، اور خدا کے لیے اگر جانا ہے اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ دو۔ بس حضرت حسین پر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کیفیت تھی، انہوں نے سب باتوں کو نظر انداز کیا۔ وہاں ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے گئے تھے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کیا، وہ خطوط آ رہے تو اور بھی بات پختہ ہو گئی۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ پتہ چلا کہ ابن زیاد گورنر بن کر آیا ہے، اور اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے، سب بیعت توڑ کے گھروں میں چھپ گئے،
اور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بے یار و مددگار شہید بھی کر دیے گئے۔ حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائے مدینے کی طرف۔ اب مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہیں وہ عرب کی ایک غیرت ہے، ایک آنر جسے آج کل کہتے ہیں، ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اور حضرت حسین کی شرافت و مروت، یہ لوگ میرے ساتھ آئے تھے نا، میرا ساتھ دے رہے تھے، اب میں ان کا ساتھ کیسے چھوڑوں؟ بہرحال وہ حادثہ فاجعہ ہو کر رہا، اور اس میں سب سے بڑا سبب جو بنا ہے وہ میں چاہتا ہوں جس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں گئی۔ افسوس یہ ہے کہ میرا اس پر جو کتابچہ ہے سانحہ کربلا وہ آؤٹ آف پرنٹ تھا، کوشش تھی کہ آج یہاں وہ پیش کیا جاتا، مختصر ترین، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلیئر ہو جاتی ہے ہسٹری۔ دو کتابچے ہیں، شہید مظلوم، میرے نزدیک مظلوم ترین شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، اور سانحہ کربلا، بہت بڑا سانحہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت حسین کا صبر اور مثابرت اور استقلال اور شجاعت یہ مثالی ہے تاریخ کے اندر۔ اپنے سامنے جو ہے اپنے ایک ایک کر کے چراغ گل ہو رہے ہیں، خاندان سارا ختم ہو رہا ہے، خیر خار بچے شہید ہو رہے ہیں۔ وہ تو ایک بچہ بیمار تھا، حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ، وہ بچا ہے۔ لیکن اصل میں شرافت اور مروت جو ہے وہ بسا اوقات اپنی شرافت کی وجہ سے مار کھا جاتی ہے۔ حضرت حسین سے میرے نزدیک یہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی کہ جب کوفیوں کا لشکر سامنے تھا تو وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے گا، فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ سب کے راز فاش کر رہے ہیں، اور دیکھو یہ میرے پاس یہ تھیلے بھرے ہوئے تمہارے خطوں کے موجود ہیں، تم نے مجھے بلایا اور میں آیا۔ یہ بات تھی جس کی بنا پر اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں شہید کر دیں، ورنہ تو یہ ہمارا بھانڈا پھوڑ دیں گے جا کر یزید کے پاس، تو ہماری کھالیں کھنچ جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے 3 آفرز کی، مجھے واپس مدینے جانے دو، نہیں، مجھے یزید کے پاس جانے دو، نہیں، مجھے کہیں اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں وہاں پر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے زندگی ختم کر لوں گا، نہیں، ہیئر اینڈ ناؤ بیٹھ کرو۔ یہ حضرت حسین کی شرافت، غیرت، حمیت، مروت اس کے خلاف تھا، لہذا انہیں شہید کیا گیا، اور پھر خیموں کو آگ لگائی گئی۔ یہ نوٹ کیجئے کیوں لگائی گئی؟ اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور وینجینس میں ہوتا تو حضرت علی بن حسین زین العابدین کو بھی شہید کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بے حرمتی ہوتی، نہیں ہوئی۔ یہ خیمے کیوں جلائے؟ تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ختم ہو جائے، ہمارے خلاف یہ جو ڈاکومنٹری پروف لیے پھر رہے ہیں، خیمے جلیں گے اور یہ تھیلے بھی جل جائیں گے اور یہ خطوط بھی جل جائیں گے اور ہم بچ جائیں گے۔ یہ ہے میرا تجزیہ۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے عظیم حوادث میں سے وہ ہے، اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کر سکتا ہے، جو چاہے کرے، حضرت حسین سے اختلاف کرے اور اتفاق کرے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کے ساتھ، تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے اتفاق کرے اور حضرت حسین ان سے اختلاف کرے، تب بھی شک ہے۔ معصوم کوئی نہیں، ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہوئی حضور پر، معصومیت ختم ہوئی۔ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور آپ رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے۔ صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر پائے، یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر
کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہرحال یہ ہے تاریخ کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو عظیم ترین ذی الحج کے مہینے میں حضرت عثمان شہید ہوئے تھے۔ 28 ذی الحج کو حضرت عمر پر حملہ ہوا تھا، یکم محرم کو ان کی شہادت ہوئی تھی، 10 محرم کو یہ سانحہ کربلا پیش آیا تھا۔ یہ ہماری اس ابتدائی تاریخ کے اہم لینڈ مارکس سے جنہیں ہم شہادت کے نام سے جانتے ہیں، لیکن میں اب پھر دوبارہ کہوں گا کہ یہ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ لیکن وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری جو مجھ پر اور آپ پر ہے، حضرت حسین کو یاد کر لیں، حضرت عثمان کو یاد کر لیں، ان کے لیے کوئی رنج اور غم کا اظہار کر لیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ حاصل تو یہ ہے کہ شہادت علی الناس کی تیاری کیجئے، اپنی ذاتی زندگی میں آج سے گواہی دیجئے اللہ کے بندے ہونے کی، اپنے عمل میں، اپنے قول میں، اور کوشش کیجئے کہ مل جل کر اس ملک کے اندر وہ نظام برپا کریں کہ جو شہادت علی الناس، دین حق کے ایک کامل نمونے کے طور پر دنیا پر حجت قائم کر دے کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، یہ ہے وہ دین حق جو محمد لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ کہ یہ کیسے ہوگا، اس پر تو میری کتابیں پہلے بھی تقاریر میں کر چکا ہوں، وہ منہج انقلاب نبوی وغیرہ وہ ہے، ان کا مطالعہ کیجئے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر